بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم میں سے ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کامیابیاں سمیٹنا چاہتا ہے، لیکن یہ کامیابیاں حاصل کرنے سے پہلے کیسے یہ کامیابیاں حاصل ہوں گی، اپنے آپ کو جاننا ضروری ہے۔ جیسے ایک ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی کا میکانزم جانتا ہے، اس کو باریکیوں کو جانتا سمجھتا ہے تو وہ گاڑی اچھی طرح سے چلائے گا۔ اس لیے اپنے جسم کو، اپنے اندر کے انسان کو سمجھنا اور اس کی باریکیوں کو جاننا ضروری ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو درست سمت میں لے کر جائیں گے۔ یاد رہے، یہ انسان اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، اس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، اگرچہ آخر میں آیا ہے لیکن مقصود اصلی یہی تھا۔ جیسے کوئی کسان آم کا درخت کاشت کرتا ہے، اس کی جڑیں، اس کا تنا، اس کی برانچز، اس کے پتے پہلے آ جاتے ہیں، آم بالکل آخر میں جا کے تیار ہوتا ہے، لیکن اس کا مقصود آم کا پھل ہوتا ہے۔ یہ کائنات بہت پہلے بنائی گئی، یہ منصوبہ بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ جو سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل تھیوری ہے بگ بینگ کی، اس کے مطابق کائنات آج سے 13.7 ارب سال پہلے بنائی گئی۔ یہ سب سے زیادہ ایکسیپٹیبل نظریہ ہے اس دور کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منصوبہ کتنا پہلے شروع کیا، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ڈیٹیل سے کی جائے گی، لیکن اتنا بتایا جاتا ہے کہ پہلے ایک ڈاٹ تھا، صرف جیسے آم کی ایک گٹھلی اور ایک بیج سے پورا درخت نکالا گیا، ایسے ہی ایک ڈاٹ میں دھماکہ ہوا 13.7 ارب سال پہلے، اور انرجی پھیل گئی، پوری کائنات پھیلتی چلی گئی، ٹمپریچر بن گیا، آہستہ آہستہ وہ ٹمپریچر کم ہوتا چلا گیا، پھر یہ سٹارز بنے، گلیکسیز بنی، دنیا بنی، زمین بنی، اور اس کے اوپر یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ چرند پرند، ہوائیں، بادل، بارش، یہ سارا نظام بن گیا۔ آخر میں انسان کو آج سے تقریباً 6000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سری لنکا کی ایک پہاڑی ایڈمز پیک کے اوپر اتارا، اور اسی وقت حضرت حوا علیہ السلام کو اتارا۔ تو یہ انسان آخر میں آیا، لیکن یہ کائنات اسی کے لیے بنائی گئی۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری طرح نچھاور کر دی ہے۔ تو ساری کائنات ہمارے لیے بنائی گئی۔ اب یہ انسان جو ہے اتنا عظیم ہے، اور اپنے وجود میں یہ ایک پوری کائنات ہے اور اعلیٰ کائنات ہے، اور باقی کائنات اس کی خدمت کے لیے ہے۔ غور اس بات پہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کائنات کو انسان کے ساتھ 5 اعتبار سے کم از کم مشابہت ہے، جماداتی مشابہت۔ کائنات میں 118 ایلیمنٹس ہیں، 60+ ایلیمنٹس انسان میں بھی ہیں، اور اسی تناسب کے ساتھ ہیں جس تناسب کے ساتھ وہ کائنات میں ہے۔ آکسیجن 65%، کاربن 18%، ہائیڈروجن 9.5%، نائٹروجن 3.2%، کیلشیم 1.5%، فاسفورس 1.2%، اور اسی تناسب میں یہ چیزیں کائنات میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور ایسے ہی نباتاتی مشابہت، یہ جو پھل ہیں، سبزیاں ہیں، درخت ہیں، ان میں سے بھی بہت ساری چیزیں انسان کی اعضاء کے ساتھ شکل و صورت میں ملتی ہیں۔ مثلا انسان کے دل کے ساتھ ٹماٹر کی شکل ملتی ہے، برین کے ساتھ اخروٹ کی شکل ملتی ہے، گاجر کا اگر ایک سلائس کاٹ کے دیکھیں غور سے تو وہ انسان کی آنکھ کے ساتھ ملتا ہے۔ ایسے ہی بہت سارے اعضاء، لوبیا جو ہے اس کی شکل انسان کی کڈنی کے ساتھ ملتی ہے، نباتاتی مشابہت۔ ایسے حیوانات کی مشابہت، حیوانات جو ہیں ان کے باڈی آرگنز اور ان کے فنکشنز وہ بالکل انسان کے ساتھ ملتے ہیں، اور ان کی جبلت، ان کی فطرت وہ بھی انسان کے ساتھ بہت سارے جانوروں کی ملتی ہے۔ مثلا انسان اگر بہادر ہے تو بہت سارے جانور، مثلا شیر بھی بہت بہادر ہے،
اور اگر انسان درندہ صفت ہے تو کتا، بلی، بھیڑیا وہ بھی درندہ صفت ہیں۔ انسانوں میں اگر شریف النفس ہے انسان تو جانور جو ان میں بھی بھینس، بکری، گائے یہ بھی شریف ہیں۔ انسانوں میں اگر چور ہیں تو بلی، چوہا یہ بھی چوری کرتے ہیں۔ تو فطرت میں بھی بہت سارے جانور جو ہے وہ انسان کے ساتھ مشابہت ہے۔ ایسے اوپر کا جو فلکیاتی نظام ہے، کاسمک سسٹم جو ہے، تو آپ غور کریں گے تو پتہ چلا ابھی تک جو ڈسکور ہوئی ہیں 1 بلین سے زیادہ گلیکسیز ڈسکور ہو چکی ہیں، اور انسان کے برین کے جو نیورونز اس کے سیل ہیں وہ بھی 1 بلین سے زیادہ ہیں، اور اس طرح ان کا نیٹ ورک، ان کی شکل، کام کرنے کا انداز بہت سارے اینگلز کے ساتھ اوپر والے نظام کے ساتھ ملتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ظاہری مشابہت انسان کی کائنات کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی انسان کی مشابہت غیبی نظام کے ساتھ، اوپر والے نظام کے ساتھ، اوپر آسمانوں میں جو کثرت کے ساتھ پائے جانے والی مخلوق ہے وہ فرشتے ہیں۔ تو انسان کی جو روح ہے وہ فرشتہ ٹائپ چیز ہے، اسی لیے شکم مادر میں فرشتہ آ کے انسان کی روح کو ڈالتا ہے۔ اور پھر عرش ہے، عرش جو ہے وہ انسان کے سینے کے ساتھ، دل کے ساتھ ملتا ہے۔ عرش کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور معرفت کا، اللہ تعالیٰ کی اصل ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی اصل ذات اور اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے وہ عرش پر ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ۔ ایسے ہی سینہ جو ہے انسان کا، دل جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور تجلیات کا مقام ہے۔ عرش کے اوپر اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی اعتبارات سے انسان کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑا ہے۔ مثلا انسان کو بنایا اللہ نے کیسے بنایا؟ قبضہ مٹی کا زمین سے اٹھایا، اپنی مٹھی سے خود اٹھایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، اللہ نے خود یہ قبضہ اٹھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے انسان کو بنایا، برابر کیا۔ قرآن مجید میں آیا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تمہیں منع کیا؟ کس چیز نے تمہیں منع کیا؟ جبکہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے انسان کو بنایا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے روح بھی اس کے اندر خود پھونکی، فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، لہذا جب میں نے اسے پوری طرح بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اللہ نے خود روح پھونکی، اپنی روح پھونکی اس کے اندر۔ اور ایک اور بڑی اچنبے کی بات، ان اللہ خلق آدم علی صورتہ وطولہ 60 ذراع، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا اپنی صورت کے مطابق بنایا، اپنی صورت کے مطابق بنایا۔ واللہ عالم، اس کا صحیح معنی تو اللہ تعالیٰ خود ہی جانتے ہیں، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں وہ صفات کے اندر انسان کو شریک کر لیا۔ مثلا اللہ کریم ہے، سخی ہے، انسان بھی سخی ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، عفو، تو انسان بھی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اپنے اخلاقیات جو ہیں، وہ صفات جو ہے اخلاقیات والی، وہ انسان کے اندر ڈال دی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف بخشا۔ یہ اتنی ساری نسبتیں انسان کے بنانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ لگا دی، اور خاص لاڈ اور پیار کے ساتھ انسان کو بنایا۔ شہزادہ اور پرنس بنا کے اس کائنات کے اندر اللہ نے انسان کو اتار دیا، اور ساری کائنات اس کی خدمت کے لیے لگا دی، اور اس کو دین دے دیا کہ تم اس کے مطابق زندگی گزار کے ایمان والے بن کے، متقی بن کے واپس آ جاؤ، اپنے مقام پر آ جاؤ۔ یہ ساری نسبتیں کیوں لگائی اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ انسان کو واپس اللہ نے اپنے پاس بلانا تھا اور اپنا ہم نشین بنانا تھا۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، متقی لوگ جنتوں میں، باغات میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، اور ان کو پکی سیٹیں، وہاں پہ تخت دیے جائیں گے، ہمیشہ کے لیے دیے جائیں گے، بادشاہ کے پاس، اقتدار والی ذات، شہنشاہ کے پاس۔ یہ شہنشاہ کے پاس بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھیں گے۔ یہ مقام انسان کو دیا گیا، اور ہر انسان کو جو جنت دی جائے گی وہ بہت بڑی جنت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تو وہاں دیکھے گا، نظر ڈالے گا، تو سراسر نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی،
اور عظیم الشان سلطنت کو تو دیکھے گا، تو ہر جنتی عظیم الشان بادشاہ بنے گا اور عظیم الشان بادشاہ بن کے اللہ کے پاس بیٹھے گا اور اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہوگا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ منع کیا گیا ہے کسی کو شہنشاہ کہنا۔ اخنا الاسماء عند اللہ رجل تسمى بملک الاملاک، سب سے کبھی نام یہ ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ اللہ نے انسان کو اتنا لاڑ پیار کے ساتھ بنا کے زمین پر اتارا کہ تم میرے دین کے مطابق زندگی گزار کے آ جاؤ، بہت بڑی تمہیں سلطنت عطا کر کے بادشاہ بنا کے تمہیں اپنے پاس میں بٹھاؤں گا، اپنا نشین بناؤں گا، اور اللہ کا مقام ہوگا کہ وہی شہنشاہ ہوگا، ملک کی مقتدر ہوگا۔ یہ ہے اصل مقام انسان کا، یہ ہے شان انسان کی جب یہ دین کے ساتھ زندگی گزار کے جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔